कराची में तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। गुलिस्तान जोहर, मलीर, शारा फैसल, डिफेंस, क्यूमाबाद और करंगी में बारिश। सदर, गुरुमंदर, लसबेला, गोलीमार, नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल में भी बारिश। कुरंगी, कॉजवे और दीगर सड़कों पर पानी मौजूद। सबसे ज्यादा सुरजानी टाउन में 129 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नॉर्थ कराची में 72, कुरंगी और डिफेंस में 70, गुलशन हदीद 69, PAF फैसल बेस पर 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाजिमाबाद में 54, कीमाड़ी 52, सादी टाउन 51, गुलशन मामार 48, सुरंगी टाउन 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एयरपोर्ट पर 46, बहरिया टाउन 45, यूनिवर्सिटी रोड 44, PAF मसरूर 20, बेस 41, जबकि जिना टर्मिनल पर 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया। 280 फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली न होने से शहरियों को मुश्किलात। प्रेशर जो है वो नीचे होता जा रहा है। जानी नुकसान अभी तक कोई शहर में रिपोर्ट नहीं किया गया। तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं, बात करने वाले बात करते हैं। कराची में बारिश के बाइस निजी तालीमी इदारे बंद। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के आज होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी। सोहराब गोट, हसन मनान कॉलोनी में बारिशी पानी में फंसे अफराद कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। मलीर नदी से बड़ा रेला गुजर रहा है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वीडियो बयान में कहा, शहर की तमाम बड़ी शाहराहें और अंडरपासेस ट्रैफिक के लिए खुले हैं। मूसलाधार बारिश से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 318 लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। आज भी शहर में बारिश की पेशगोई है। तमाम इंतज़ामिया फील्ड में काम करती नजर आएगी। आज का दिन भी हमारे लिए चैलेंजिंग होगा। भारत आबी जारहियत से बाज न आया। मुसलसल चौथे रोज दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। हेड गंडा सिंह वाला, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मिंचनाबाद में हिफाजती बंद टूटने से बस्ती नूर मोहम्मद समेत 8 देहात में सैलाबी पानी दाखिल। सियालकोट में दरियाए तवी पर बनाया गया आर्जी पुल टूट गया। बजबात के 85 देहात का सियालकोट से ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरियाए चनाब में हेड पंजनद पर इंतहाई ऊंचे तरीमों पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्खर पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कंदकोट के मकाम पर गुड्डू बैरात से 5 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। जलालपुर पीरवाला का सुपर हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी तेजी के साथ बस्तियों की जानिब गामजन। मकीनों को इलाका खाली करने की हिदायत। उधर लियाकतपुर के इलाके नूरवाला में कश्ती उलटने से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन, 3 कमसिन बच्चे और 1 शख्स शामिल। 9 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। मुल्तान में सैलाब की शिद्दत में कमी। शेर शाहबंद और हेड मोहम्मद वाला पर ट्रैफिक खोल दी गई। इंतजामिया के मुताबिक 2 से 4 दिन में पानी का बहाव कम हो जाएगा। ठीक है, इतना ना कोई रेस्क्यू वाले हम देन, ठीक है, ना सवेरे वास्ते नाश्ता हम देन, ना शाम वास्ते, ना कोई खेमा वगैरह, ना कोई चीज है। पानी खत्म नहीं होता पिया। घर साडे गिर गए। इंतजामिया बिल्कुल नहीं है। खाने की बड़ी तंगी है भाईजान, घरों की बड़ी तंगी है। कोई किधर है, कोई किधर है। सैलाबी रैलों ने रास्ते ही नहीं, बस्तियां भी निगल लीं। लियाकतपुर के मकाम पर दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल। बेट जाहिर पीर के मुतादिद देहात पानी में डूब गए। लोग पानी में फंस गए। ताहाल इमदादी टीम्स ना पहुंच सकीं। इलाका मकीन परेशान। 18 हज़ारी के नवाही इलाका हैदरवाला में मुतासरीन दरख्त पर पनाह लेने पर मजबूर। आरिफ वाला में लोगों को बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना। मुतासरीन को इंतजामिया की तरफ से मुनासिब रिलीफ न मिलने पर मुश्किलात। कबीर वाला और गिरदोनवाह में सैलाबी तबाहकारियां। माई सफूरा का बंद टूटने से हवेली को रंगा। 25 पुल और दरखाना में तबाही। जो इजला मुतासिर हुए हैं, जिनके लोग मुतासिर हुए हैं, मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो कैश ट्रांसफ़र्स और इमदादी माली मदद पहुँचा सकता है, पहुँचाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। इस बात पे एक डिले हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। इसका मेरा समझ से बाहर है। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली रिक्वेस्ट किया है।
بلاول بھٹو سیلابی صورتحال میں انیکشن، پنجاب کے بعد سندھ کے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کہتے ہیں پنجاب کی عوام 2 ہفتے سے امداد کے منتظر ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت فوری مدد کی جائے۔ وزیر اعظم سے بات کر چکا، تاخیر ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، ایک بار پھر زرعی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو کا سکھر بیراج کا دورہ، بولے سندھ حکومت سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، دریائے سندھ کے کنارے رہنے والوں سے اپیل ہے کہ وہ محفوظ جگہ منتقل ہو جائیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور کابینہ ارکان بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کو سیلابی صورتحال اور حفاظتی اقدامات پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج ملتان کا دورہ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا آمد متوقع۔ فلڈ ریلیف کیمپ پوسٹ گریجویٹ کالج جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بند عنایت پور جلال پور پیروالا کا بھی دورہ کریں گی۔ بیٹھے ہیں دھوپ تے، ساڈے نکے نکے بچے ویکھو ساڈا حال، ساڈے مکان ڈھہ گئے، ساڈے گھراں چ پانی ہے، مکان ساڈے گر گئے، بن تے اساں بیٹھے ہاں، چار پائی دی چھاں بنا تے اتو والیاں چادراں دی چھاں بنائی بیٹھے ہاں، بچے ساڈے کھیر تو بھوک تو مردے پین۔ ساڈا نہ کوئی تمبو ہے، نہ کوئی ساڈی بکریاں مال او ساڈا انج رلدا کھوتا، نہ کوئی پٹھا نہ بڑا، نہ کوئی ونڈا دیندے پین۔ ریلیف وعدوں تک محدود، متاثرین بے یار و مددگار۔ احمد پور سیال میں سیلاب متاثرین انتظامیہ پر برس پڑے، کہا سرکاری آفیسر ٹک ٹاک بنا کر غائب ہوتے ہیں، عملی طور پر کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ ریلیف کیمپس میں طبی امداد نہ ملنے کی بھی شکایات، متاثرین بخار، سانس، جلد اور دیگر بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ اب تک 1,60,000 سے زائد افراد مختلف بیماریوں میں مبتلا۔ پاک بحریہ سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ پاک بحریہ نے کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور میں سیلابی پانی میں گھرے افراد کے انخلاء کے لیے ہوور کرافٹس تعینات کر دیے۔ 4,335 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ خیبر پختونخوا میں سوات، بونیر اور شانگلہ کے سیلاب متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپس قائم، متاثرین کو راشن، طبی امداد اور ادویات مہیا کی جا رہی ہیں۔ قصور، راجن پور، ڈیرہ اسماعیل خان، میرپور خاص، سانگھڑ اور سجاول میں بھی پاک بحریہ کی امدادی کارروائیاں جاری۔ اسرائیل کا قطر میں حماس قیادت پر حملہ، صہیونی فوج نے حماس کے ہیڈ کوارٹرز پر میزائل داغ دیے، سینئر قیادت محفوظ رہی۔ خلیل الہیہ کے بیٹے اور سیکیورٹی گارڈ سمیت 6 افراد شہید۔ اسرائیل کی غنڈہ گردی پر عرب دنیا میں شدید غم و غصہ، سعودی وزارت خارجہ نے کہا اسرائیل کا کارروائی وحشیانہ جارحیت ہے، اسرائیلی جارحیت کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ دوحہ میں اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ کارروائی قطر کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ ہے، اسرائیلی حملہ مجرمانہ اور انتہائی خطرناک اقدام ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا دوحہ پر اسرائیلی حملے پر سخت رد عمل، کہا حملہ قطر کی خود مختاری اور سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر پر اسرائیلی حملے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، کہا دوحہ پر حملہ میرا نہیں، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا فیصلہ تھا، قطر ہمارا اتحادی ملک ہے جس پر حملہ امریکہ کے اہداف میں شامل نہیں۔ جیسے ہی اسرائیلی حملے کا علم ہوا فوری قطر کو بتایا، مگر بدقسمتی سے دیر ہو گئی۔ حملے کے بعد نیتن یاہو سے بات ہوئی، انہوں نے کہا وہ امن چاہتے ہیں، یہ افسوسناک واقعہ امن کا موقع بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر مزید کہا امیر قطر اور وزیر اعظم سے بات کی ہے، یقین دلایا دوبارہ ایسا حملہ نہیں ہوگا، یہ جنگ اب ختم ہونی چاہیے، تمام یرغمالیوں اور لاشوں کی رہائی چاہتا ہوں۔ قطر اسرائیلی حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا اسرائیلی حملے پر سخت رد عمل، کہا کسی ملک کے خود مختاری پر حملے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نیتن یاہو امن کی تمام کوششوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں، جنگ بندی مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنے والے ملک میں مذاکرات کاروں کو نشانہ بنانا غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل ہے۔ ہم ایسے نقطے پر پہنچ گئے ہیں جہاں اس طرح کی بربریت کے خلاف اجتماعی قدم ضروری ہو چکا۔ دوحہ دوست ممالک سے رابطے میں ہے اور جلد عملی اقدامات کا اعلان کیا جائے گا۔
قطر کے خلاف اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول، پاکستان قطر اور فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے جس سے علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا اسرائیلی حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے، انسانی اصولوں کی پامالی کسی صورت قابل قبول نہیں، عام شہریوں اور خود مختار ریاست کو نشانہ بنانا ناقابل دفاع اقدام ہے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو گیا، خام تیل کی قیمت اضافے کے بعد 62.63 فی بیرل ہو گئی، برینٹ خام مال کی قیمت میں بھی اضافہ، فی بیرل قیمت 66.39 ہو گئی۔ نیپال میں وزیر اعظم اور اہم وزراء کے استعفوں کے باوجود پرتشدد مظاہرے جاری، سابق وزیر اعظم جھالا نوت کی اہلیہ کو زندہ جلا دیا گیا، فوج نے ملک بھر میں پوزیشن سنبھال لی، سیکیورٹی اہلکاروں اور مظاہرین میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری، ہلاکتوں کی تعداد 22 ہو گئی، 500 سے زائد زخمی، مظاہرین نے لالت پور کی جیل توڑ کر تمام 1500 قیدی فرار کروا دیے، کھٹمنڈو ایئرپورٹ بدستور بند، بھیرا ایئرپورٹ کو بھی آگ لگا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری، اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں علی امین گنڈا پور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت، عدالت کی علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے 17 ستمبر کو پیش کرنے کی ہدایت۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا مری کے تعلیمی اداروں کا دورہ، خصوصی نشست میں آرمی پبلک اسکول، کانوینٹ جیسے سینٹ میری اور پریزنٹیشن کانوینٹ کے طلباء اور اساتذہ کی شرکت، طلباء نے کہا افواج پاکستان قوم کا فخر ہے، پاک افواج نے ہر مشکل گھڑی میں وطن کا دفاع کیا اور ہمیشہ کرتی رہیں گی، نوجوان نسل پر امید ہے کہ پاکستان کا مستقبل نہایت روشن ہے، اساتذہ نے کہا پاک فوج ہم سے ہے اور ہم پاک فوج سے، نوجوان نسل ملک کی ترقی میں کردار ادا کرے، طلباء کو ملک دشمن پروپیگنڈے اور جھوٹی معلومات سے بچنا ہوگا۔ لاہور کے علاقے برکی میں سسرالیوں کے تشدد سے خاتون ہلاک، مرکزی ملزم زین العابدین اور شفیق گرفتار، لاش مردہ خانے منتقل، مقتولہ کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج۔ اسلام آباد میں خاتون کی نازیبا تصاویر اور ویڈیوز وائرل کرنے والا ملزم گرفتار، موبائل فون اور دیگر الیکٹرانک ڈیوائسز برآمد، ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے ملزم قاسم کے خلاف مقدمہ درج، ملزم نے خاتون کے شوہر اور رشتہ داروں کو واٹس ایپ پر مواد بھیجا تھا۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری سے ہونی فوج کے حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں بے گھر فلسطینیوں کو بھی نشانہ بنایا، بھوک اور قحط سے مزید 6 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے، شہداء کی تعداد 64,000 سے بڑھ گئی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس آج شروع ہوگا، فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع، 2 ریاستی حل سے متعلق اجلاس 22 ستمبر کو ہوگا، امریکہ کا فلسطینی صدر اور اعلیٰ حکام کو ویزا دینے سے انکار۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے وزیر دفاع سباستیان لیکورونو کو نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا، وہ وزیر اعظم فرانسسو بابر کی جگہ منصب سنبھالیں گے۔ صدر میکرون نے نئے وزیر اعظم کو سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر کے بجٹ سمیت اہم فیصلوں پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی ہدایت کر دی۔ انڈونیشیا میں عوامی احتجاج پر حکومت بیک فٹ پر آ گئی، صدر پرابو نے 5 وزراء کو عہدے سے ہٹا دیا، مہنگائی اور معاشی مسائل پر عوام سراپا احتجاج، مظاہرین کا وزراء کے گھروں پر دھاوا، توڑ پھوڑ۔